اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون لک بیت یا ہو تیرے لیے گھر من زخرف سونے سے یعنی سونے کا گھر ہو او ترقی فی السماء یا تو چڑھے آسمان میں یا تو چڑھے آسمان یہ ہمارا مطالبہ ہے وَلَن نُؤْمِنَ اور ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اور ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے لِرُقِيِّكَ تیرے چڑھنے کے لیے صرف تیرے چڑھنے کا کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا یہاں تک کہ تو نازل کرے ہم پر کتاباً کتاب نَقْرَؤُهُ ہم جس کو قل کہہ دیجئے سبحان ربی پاک ہے میرا رب حل کنت نہیں ہوں میں کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب نہیں ہوں میں الا بشر الرسول مگر انسان رسول بشر رسول وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اور نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے بعد ہدایت الا مگر ان قالوا یہ کہ کہا انہوں نے کیا کہا ابعث اللہ بشرا رسولا کیا بھیجا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر رسول قل کہہ دیجئے لو کان اگر ہوتے زمین میں کیا لکھا ہے اگر ہوتے یمشون چلتے وہی نا اگر ہوتے زمین میں ملائکہ تو نا فرشتے یمشون چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا ہونا تھا لنزلنا علیہم البتہ نازل کرنا تھا ہم نے ان پر آسمان سے ملکن فرشتہ رسول بنا کر قل کہہ دیجیے کفا باللہ کافی ہے اللہ شہیدن گواہی کے لیے یا گواہی دینے کے لیے
کہہ دیجیے کافی ہے اللہ گواہی دینے کے لیے درمیان میرے اور درمیان تمہارے. انہو کانا بے شک وہ ہے بعبادہ ساتھ اپنے بندوں کے خبیر بصیر خبر رکھنے والا دیکھنے والا. ٹھیک ہے بھائی. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور وہ ہدایت دے جسے اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِي بس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو وہ گمراہ کرے وَلَن تَجِدَ پر ہرگز نہیں تو پائے گا لَهُمْ ان کے لیے اولیاء دوست من دونہ اس کے علاوہ سے. وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن. کیا لکھا ہے؟ جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن. عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل اوپر ان کے چہروں کے یعنی چہروں کے بل الٹے یعنی کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے. عُمْيًا اندھے بنا کر وَبُكْمًا اور گونگے بنا کر. یہ کتنے گئے بُكْمًا گونگے بنا کر وَصُمًّا اور بہرے بنا کر. مَأْوَاهُمْ جہنم ٹھکانوں کا جہنم ہوگی. کُلَّمَا خَبَتْ جب کبھی کیا ہوگا خبر بجھ جائے گی. جب کبھی جہنم کے اندر آگ مٹھی ہوگی بجھے گی تو ہم کیا کریں گے زدناہم ہم زیادہ کریں گے ان کو سعیرا بھڑکنے میں. آگ نیچے ہونے لگے گی ہلکی ہونے لگے گی ہم ان کی وجہ سے آگ اور بڑھا دیں. ذالک جزاؤہم یہ بدلہ ہے ان کا یہ بدلہ ان کا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ساتھ ہماری آیات کی. وقالوا اور انہوں نے کہا کیا کہا اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہوں گے ہم عظاماً ہڈیاں ورفاتاً اور ریزہ وہاں پر چور کیا تھا دونوں یہ بھی رکھنا آپ کو یاد رہے چور یا ریزہ جب ہم میری ہڈیاں رہ جائیں گے یا ہمارا جسم کیا ہوگا داری سر تک چور ہو پڑا ہوگا. کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدا نئی تخلیق میں. کیا نہیں دیکھا انہوں نے
پتہ لگے گا آپ کو کہ نہیں دیکھا انہوں نے؟ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کا اور زمین کو۔ اب اگلے جملے کا تعلق ان پچھلے کے ساتھ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ قادر وہ قدرت رکھتا ہے اللہ اس پر ان یخلق، یہ کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان جیسوں کو، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور اس نے بنا دی ان کے لیے اجلاً ایک مدت، ٹھیک ہے لا ریب فیہ، نہیں شک جس میں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر ناشکری کا۔ ان ظالم کہنے لگے بس ہم نے جو ہمارے دل میں ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے، بس انکار کیا ظالموں نے مگر ناشکری کا۔ آخرت قل، کہہ دیجیے، لو انتم تملکون، کیا لکھا کہہ دیجیے، لو انتم، اگر تم، تملکون اختیار رکھتے، مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اگر دل دیکھیے، کہہ دیجیے اگر ہوتے تم مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ اذن لامسکتم، اذن تب لامسکتم، البتہ تم نے روک لینا تھا، ٹھیک ہے، تب البتہ تم نے روک لینا تھا، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وَقَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، قتورا، بخیل، بخل کرنے والا۔ چلیں دوبارہ دیکھیں، یا ہو آپ کے لیے گھر، یا ہوتا آپ کے لیے گھر سونے کا، یا وہ چڑھتے آسمان کے اندر، وہ آسمان میں آپ چلے ہیں، اور ہرگز نہیں ہمیں ماننا ہے کہ صرف آپ کو چڑھنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ پکارے ہمارے اوپر کتابت، ایک ایسی کتاب نہ ہو جس کو ہم پڑھتے، کہتے ہیں پاک میں رب نہیں ہوں میں مگر بشر، انسان رسول۔ اور اللہ فرماتے نہیں روکا لوگوں کو کہ ایمان لائیں ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہدایت آئی، آنے والی ہدایت کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے، کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ دیجیے، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھیجا ہے اللہ نے رسول بشر، کبھی نہیں سمجھاتے یہ کیا ہے، ان کو جواب دیجیے، کہہ دیا اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے
اطمینان کے ساتھ، البتہ ہم نے اتار دینا ہے ان کے اوپر آسمان سے ملک الرسول ملکن، ایسا فرشتہ اتارتے ہو، فرشتہ ہوتا اور رسول ہوتے. کہہ دیجیے کافی ہے اللہ بڑھ دینے کے لیے بینی و بینہم انہوں کان میں عباد خبیر، بے شک وہ ہے ساتھ اپنے بندوں کے خبیر اور وسیع. ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ راہ دکھائے بس وہی راہ پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ہرگز تو پائے گا ان کے لیے دوست اللہ کے علاوہ. ونحشرهم یوم القیامہ، اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل الٹے کر کے، ان کے اندھے ہوں گے وہ حکمن، اور بہرے ہوں گے، کیا نام ہے گونگے ہوں گے، وہ حکمن اور سماعت سے محروم ہوں گے، بہرے. ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. جب کبھی آگ بڑھنا کم ہوگی کلم خبر، تو کیا کریں گے ہم ضد نہ اٹھے، ہم زیادہ کر دیں ایسے کو کس میں اللہ بھڑکنے میں. جب کبھی آگ تھوڑا سی کم ہوگی بجھے گی تو ہم اس کو مزید تیز کر دیں گے، بھڑکا دیں گے. کیوں؟ یہ ان کا بدلہ ہوگا اس وجہ سے کہ ان کو وجہ ساتھ اللہ کی آیات کے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہوں گے ہم عظاماً ہڈیاں منفر اور چورا چور، اینا المبعوثون، کیا بے شک البتہ ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ قادر ہے کس چیز پر یہ کہ وہ پیدائش کرے ان جیسے لوگوں کی، پیدا کرے ان کے مثل کو. چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے بنا دی ان کے لیے ایک وقت، ایسا وقت مقرر کر دے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَوْا، بس انکار کیا ظالموں نے مگر ناشکری کا. ظالم کہتے ہیں ہم نے بس ناشکری کے سوا کچھ نہیں کرنا. کہہ دیجیے اے لوگوں پر ہوتے تم مالک مختار، ٹھیک ہے کس چیز کے، اذن تملکون خزائن رحمت ربک، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اگر تم کیا ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں تو پھر تم نے کیا کرنا تھا. اذن لامسکتم، البتہ تم نے سارے مال کو سنبھال کر بیٹھ جانا تھا، روک لینا تھا اس کو، خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا، کیونکہ انسان جو ہے نا قدرہ ناشکر بخیل. انسان کیا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کیا کرے گا، دے گا نہیں، سر سنبھال کر بیٹھ جائے گا، مال لے گئے. کیونکہ انسان اس کی طبیعت میں مال کو سمیٹنا، جمع کرنا، بخل کرنا ہے، آگے خرچ نہ کرنا. اچھا نہیں. روح کے بارے میں نے ابتدائی بتلا دیا تھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتلانے لگا تھا کہ مکہ کے مشرکین دیکھیں مطالبے کتنے بڑے بڑے تھے. کہنے لگے جی آپ اگر دعوت دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چند مطالبے ہم تب مانیں گے. کیا کہنے لگے ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ جب تک ہمارے یہ مطالبے نہ پورے ہو. اچھا تمہارے مطالبے ہیں کیا؟ کہنے لگے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ، ہمارا علاقہ سارا بنجر ہے، ویران ہے، ریگستان ہے، پتھر پہاڑ ہے، آپ یہاں پر چشمے جاری کر کے دکھائیں. ہم پانی تو پیے بھی، کیسا پانی ہوتا ہر وقت چلنے والا. ان کے لیے وہاں پر پانی کم یاب تھا، نہ ہونے کے برابر. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو چشمہ ایک جاری کر دیں، ہر وقت پانی اس کا چلے، تب ہم مانیں گے کہ باقی تیرے پاس بڑی پاور، اتھارٹی اور بڑی تیری حیثیت ہے. پہلی چیز. یا آپ کے کوئی باغات ہونے چاہیے جناب کھجوروں کے، انگوروں کے، کیونکہ ہمارے عرب میں جس کے جتنے باغات ہوتے ہیں اتنے لوگ اس کو سلامیاں بھرتے ہیں، واہ بڑا اونچا ہے، بڑا کمال ہے. اچھا ایک دوسری چیز یہ ہے. پھر صرف باغات نہ ہو بلکہ باغات کے اندر بھی نہروں کے سلسلے تمہیں جاری کر رکھے تاکہ وافر مقدار میں باغ کو پانی لگے. اچھا اور یا پھر یہ ہے کہ
آپ پھر ہم پر کے آسمان سے جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرانا وہ گرا دو تاکہ ہم دیکھیں تیری کتنے اپروچ ہے، کتنی پہنچ ہے، یہ کتنی بات کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کر دو، یا تو گرا دیں ہمارے اوپر جیسے تم نے سمجھ رکھا ہے، کیا گرا دیں ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا تو پھر لا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے ہمارے سامنے بات کرے فرشتہ بھی، ہاں جی کلمہ اس کا کلمہ پڑھ لو یہ نبی ہے، یا اللہ آئے اللہ خود ہمیں یقین دینے کرائے ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھنا ہے، پھر ہم پڑھیں گے وگرنہ نہیں پڑھیں۔ آج کے سبق میں ان کا آخری مطالبہ یہ بھی پڑھیں، ہاں ہم آپ کا کلمہ کب پڑھیں گے جب آپ کی لینڈ آؤٹ ہو پڑی آپ کی حیثیت ہو، یہ کیا ہے آپ تو کمزور ہو تو کیا کروں، یا آپ کا ایسا گھر ہو جو کہ سونے سے مرصع ہو اور آپ لائیں اللہ کو اور فرشتوں کو اپنے سامنے، ان کو بھی اللہ کے ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیں کیسی بات، پچھلی آیت میں کیا کہا، اللہ کو لے کر آئیں، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ باغات کی بات چھوڑ دیں آگے ہمارے سامنے، یا پھر ایسے کہ اللہ کو رسول کو فرشتوں کو نہیں لا سکتے تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے، ہمیں پتہ چلے میں اب جا رہے ہیں اللہ کے پاس، زندہ حالت میں ایسے چڑھے، پھر صرف آپ کے چڑھنے پر ہی ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس سے بھی مجھ کا مطالبہ کر دیا کہ تب ہم کلمہ پڑھیں گے جب تو اوپر بھی جائیں، کتاب تو اس طرح لے کر آئے تازہ تازہ کتاب ہو جس کو ہم پڑھیں، تو پڑھ اور ہم اس کو سنیں اور ہم بھی اس کا کلمہ پڑھ کے ایمان لیں، ایسے کوئی شکل بنا کہ تو چڑھ ہمارے سامنے کتاب لے، اگر تو ہمارے سامنے کتاب لے گا تو ہمیں یقین آئے گا واقعی محمد کی کتاب جو ہے وہ اللہ نے دیا آسمانوں سے آئی۔ یہ کتنا بڑا مطالبہ رکھ دیا کہ صرف آسمان پر چڑھنا نہیں ہے، نہیں ایمان لائیں گے تیرے چڑھنے پر حتیٰ کہ تو نازل کرے ہم پر کتاب، ایسی کتاب جس کو ہم پڑھ سکیں۔ کتنے مطالبے رکھ دیے جی، باغات ہو، چشمے ہو آپ کے لیے جناب، آسمان تک آپ کے اپروچ ہو وہی لے کر آئے، یہ عجیب و غریب۔ دیکھیں اللہ پاک نے سب کا جواب دیا کہ اے نبی آپ کہیے سبحان ربی، میں رب پاک ہے۔ آپ کی ساری باتوں کا جواب کیا ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب ایسی چیزیں جو تم کہہ رہے میرا رب ایسی چیزیں کرنے کی نہ ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ اللہ پاک نے اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری باتوں کا جواب یہ ہے کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ایسے مطالبات تمہارے پورے کروں، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے جو آپ مطالبے کر لیں، کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، بیٹھ کر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ رکوع مکمل ہو کر پھر اسی کی تائید میں اللہ پاک نے اگلی آیت نازل کی، اے نبی دیکھ لیں آپ ان لوگوں کو، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے مطالبے رکھ کر بیٹھے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھے ہمارے سامنے کتاب لیں، ان کو کہیے کہ میں تمہارے مطالبے نہیں پورا کر سکتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیے نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت بھی ان کے پاس آئی تھی، مگر کس چیز نے کہ انہوں نے کہا تھا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجنا ہے، رسول جو ہے وہ بشر ہو۔ زیادہ اکثر لوگوں کے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی، لوگ جی تم تو بشر ہو، اپنے نبی کو دے کر کے کہا بشر ہے، اب رسول ہے، تو بشر جو ہے نا یعنی انسان کو رسول تو نہیں بن کر رہا تھا، یعنی اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی، خود نبیوں کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے تم بشر ہو۔ اور آج کل بھی دیکھیں یہ نور بشر کا مسئلہ چل رہا ہے جی، بشر کو کہہ دو کہتے ہیں گستاخ۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو اللہ کو سوچنے کی بات ہے، تم خود انسان ہو، انسان کو سمجھانے کے لیے کون ہونا چاہیے، انسان یا فرشتہ؟ فرشتہ تو ہمیں ساری چیزیں سمجھا نہیں سکتا، فرشتے نہ اس کو کھانے کا پتہ ہے، نہ اس کو قضائے حاجت ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، تو ہم کیا اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے ہیں اطمینان کے ساتھ رہتے تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہوتے، فرشتے یہاں پر یعنی کھلے عام چلتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے ہمارے یہاں کھلے عام نہیں رہتے کیونکہ یہ ان کی باتیں نہیں، وہ ہیں صحیح لیکن وہ کیا ہے اوجل رہتے ہیں،
کھلے عام سر عام نہیں ہے۔ اگر فرشتے یہاں پر ہوتے ہیں تو ہم نے تمہارے لیے رسول بھی فرشتہ ہی بھیجنا تھا، لیکن چونکہ تم فرشتے نہیں ہو، تم کیا انسان، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ انسان کے۔ بس اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ ان کو یہ کہیں گے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، میرا رب بس اس چیز کو جانتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اب جو ہدایت پائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں پائے گا، جو گمراہ ہوگا۔ اے نبی آپ ایسے شخص کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کارساز نہیں پائیں گے، دوست نہیں پائیں گے، جو اللہ کی دشمنی پر تلا رہے گا، اللہ کے نبیوں کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، بالآخر وہ خود ناکام ہوگا، اور قیامت میں اندھا بن کر، بہرا بن کر، گنگا بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، اور جہنم ان کے لیے بھڑکتی رہے گی۔ جب کبھی اس کی کبھی مدم ہونے لگے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیز کر دیں گے، بھڑکا دیں گے۔ استغفر۔ پھر اس کے بعد وہ جو پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی، اے لوگوں تم جو کہتے ہو کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہاں جی کیوں نہیں، جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ تمہارے جسموں کو دوبارہ شکل دے دے؟ جبکہ اللہ پاک نے ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس اب اگر کافر نہیں مانتے، ظالم نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ انکار، بس انکار۔ یہی چیز ہے جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوں۔